تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، اور پیٹ میں جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ایک عظیم نشانی کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں، خواہ وہ انسانی مادہ ہو یا کسی اور مخلوق میں سے ہو، تو ان کے پیٹ میں کیا معاملات ہیں، اور جو کچھ پیٹ میں گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے بچے کی پیدائش کے حوالے سے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام مقرر کر دیا ہے، اور تو وہ معاملہ اس کے مقرر کردہ نظام سے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو آج فی زمانہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہے کہ بچے کی کتنی عمر ہے، کیا کیفیت ہے، اور لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور کب تک اس کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ آیت طیبہ کے معنی اتنے سادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پورا کا پورا جینیولوجی، پورا کا پورا فٹس کا جو پورا نظام ہوتا ہے، وہ کس حال میں نطفہ ماں کے نطفے سے جا کے ملتا ہے، اور پھر کیا اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کچھ اس میں ہوتا ہے، تو سارا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے اور اس کو چلاتا ہے۔ اس کی پوری کی پوری تفصیل لمحے لمحے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ جو کسی آلے کے ذریعے معلوم نہیں کی جا سکتا، کسی چیز کے ذریعے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ سب کی سب چیزیں اس میں داخل ہیں، شامل ہیں، اور کن کن مراحل سے ایک فٹس کو گزرنا پڑتا ہے، پھر بچہ بنتا ہے، وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کی پوری کی پوری تفصیل، پورا جو جزوی معلومات ہے، جو اس کی کلی تفصیلی معلومات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم عظیم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور پھر جو نظام اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اسی مقرر کردہ نظام کے تحت سارے کے سارے کام ہوتے ہیں، نہ اس سے کوئی آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہ آیت طیبہ یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد خاص طور پہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفار کا اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان مٹی میں مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے گا اور اس کے ذرے ہواؤں میں بکھر جائیں گے، تو یہ کسی کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ ان ذرات کو جمع کر کر پھر واپس سے وہی انسان تیار کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک قدرت کی ایک نشانی کو بیان فرمایا کہ تم اس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہو، جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ بنا دیا، تو اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اور اس کو مثال کے طور پر ایک جو جانداروں میں پیدائش کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ تم اس نظام پر غور کر لو، اس کے سارے سسٹم کو دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایک سسٹم اس کا بنایا ہے، ایک پروگرامنگ کی ہے، اور ہر کام اسی پروگرامنگ کے تحت ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کمپیوٹر ایج ہے، اور کمپیوٹر ایج میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں تو پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، پروگرامنگ کرنے کے بعد وہ پروگرام چلتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو جب تک کوئی پروگرام بنانے والا نہ ہو تو پروگرام نہیں چلتا۔ تو یہ مثال دی ہے کہ جو تخلیقات کا سلسلہ جاری ہے جانداروں میں، تو اس کا بھی ایک پروگرامنگ کرنے والا ہے، اور وہ وہی اس پروگرام کو چلانے والا ہے، اس کا ایک مقرر کردہ نظام ہے، اس نظام کو چلانے والا، بنانے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیونکہ یہ ایسی مثال ہے، آج تک کسی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ جناب انسانوں یا جانوروں کے پیٹ میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں یا فلاں کرتا ہے، ڈھمکا کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی علم عظیم اور بہت قدرتوں کی ضرورت ہے جو کسی میں ممکن نہیں۔ جو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ جو اربوں انسانوں کے اندر یہ سارے کے سارے نظام کو چلاتا ہے، پھر لا تعداد اس کی مخلوقات میں جاندار ہیں، اور ان جانداروں میں بہت بڑے بڑے، جیسے ہمارے یہاں پہ اونٹ اور ہاتھی بڑے جانور ہیں، اور ایسے جانور جو کہ
ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، چونٹی یا اس سے بھی چھوٹے جانور ہیں، اور اس سے بھی چھوٹے جانور جنہیں ہم وائرس یا بیکٹیریا کہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی سارا کا سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا نظام کا چلانے والا کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے وحدہ لا شریک کے۔ جس نے یہ نظام بنایا ہے وہی اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو وہ کفار، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے منکر ہیں، ان کو یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔